اللہ کا اور بندے کا معاملہ، ذکر کے معاملے میں اللہ کا اور بندے کا تقابل دیکھیے حدیث میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی بندہ جس طرح اچھی نیت کرے گا، اچھا اللہ سے گمان رکھے گا تو اللہ بھی پھر اچھا ہی معاملہ کرے گا۔ لہٰذا ہر معاملے میں، بیماری خوشی غمی میں اچھا معاملہ رکھیں، دل میں گمان اچھا رکھیں، نا امیدی نہ ہو کہ پتہ نہیں مر جاؤں گا، کب تک زندہ رہوں گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی زندگی مانگیں، زندگی اللہ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے کہنے سے آپ کی موت نہیں آئے گی کہ آپ اتنے دن زندہ رہیں گے، آپ کی تو بس ختم ہو گئی ہے جی، بس اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ میں آپ کو یاد کروں گا زیادہ سے زیادہ، مجھے زندگی عطا فرمائیے، میں آپ کو زیادہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے یعنی بندہ، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات، ہر وقت آپ یاد کریں گے، لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ اسپتال میں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو کون ہے جی؟ آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، کس میں؟ دل میں، قلب میں، دل میں یاد کرتا ہے، اللہ اللہ دل میں کرتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، ٹکرے مارتا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے عشق و محبت میں، ٹھیک ہے جی، دل کو جگاتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی فرماتے ہیں تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے، محفل کرتا ہے، اللہ کی یاد کی مجلس کرتا ہے، تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ یہیں پر ایک شعر ہے کہ ذکر میرا اس سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہو، یعنی فرشتوں کی محفل میں، یہاں مسجد میں ذکر کریں، زوم میں آئیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ اگر اس کو بھی اللہ کی یاد میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اچھے کام میں استعمال کریں، سوشل میڈیا پہ ذکر کریں، ذکر کروائیں، لوگوں کو راغب کریں۔ کس طرف لگے ہوئے لوگ، خود یاد میں لگ جائیں اور اوروں کو بھی لگائیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی ایک مجلس ہے، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مجلس مسجد میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ مجلس ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے، یعنی ہے ایک گٹ جس کو بولتے ہیں پنجابی میں، تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی تھوڑا سا ہوتا ہے بندہ تو اللہ اس سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور وہ اگر یعنی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، کتنے شفیق ہیں، اللہ کو دل میں یاد کریں۔ اب دیکھیں سب سے زیادہ دل میں ذکر ہوتا ہے، آپ زبان سے ایک دفعہ کہیں، دل کتنی دفعہ ذکر اس ٹائم میں کر دے گا۔ دل کی سپیڈ زیادہ ہے، دھڑکن تیز ہے، تو اللہ والوں سے ذکر صحیح ترتیب سے سیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ اللہ والے
سکھاتے ہیں، پھر آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوتے، پھر آپ کو زندگی کی فکر نہیں ہوتی، زندگی رہے نہ رہے آپ سکون میں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سکون عطا فرمائیں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں اور ذکر سیکھیں اور اس کو اپنا مشغلہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں لگیں۔ ذکر خفی دل کا ذکر ہے، دل کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔